بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ بھی دنیا کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فلائی نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ماہر قانون دان حامد خان کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین اور علیم خان نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ تحریک انصاف کے بانی رکن اور ماہر قانون حامد خان نے پارٹی چیئرمین عمران خان سے دوریوں اور پھر قربت کی وجہ فلائی نیوز کو بتا دی۔ فلائی نیوز سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے حامد خان کا کہنا تھا کہ عمران خان سے اختلاف جہانگیر ترین اور علیم خان کی پارٹی میں شمولیت اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فائل کرنے پر تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو پہلے ہی کہا تھا کہ جہانگیر ترین اور علیم خان پارٹی ہائی جیک کرنے آئے ہیں۔ عمران خان کی اقتدار سے بے دخلی میں جہانگیر ترین اور علیم خان کا بڑا ہاتھ ہے۔ دونوں نے ہی عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ ان کا کہنا تھا صورتحال واضح ہونے پر عمران خان نے شاہ محمود قریشی کو میرے پاس بھیجا کہ سفر وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا۔ رہنما تحریک انصاف حامد خان نے فواد چودھری کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ فواد چودھری بھیجے گئے ہیں، ان کا مقصد عمران خان اور پارٹی کو نقصان پہنچانا ہے۔ یاد رہے کہ حامد خان نے اس سے پہلے بھی فواد چودھری کے حوالے سے مختلف بیانات دے چکے ہیں۔ کیپٹن ریٹائر صفدر اعوان اور جسٹس ریٹائر اعجاز افضل کے بیٹے سیف اعجاز میں اراضی کے تنازع پر سماعت کے دوران فریقین میں ہاتھا پائی ہو گئی۔ ڈسٹرکٹ کورٹ منسیرہ میں کیپٹن ریٹائر صفدر اعوان اور جسٹس ریٹائر اعجاز افضل کے بیٹے سیف اعجاز میں اراضی تنازع کی سماعت ہوئی۔ جسٹس اعجاز افضل کے بیٹے سیف کی جانب سے جج کو شکایت کی گئی کہ کیپٹن صفدر کے حامیوں نے ہراساں کرنے کی کوشش کی، جس پر کمرہ عدالت میں کیپٹن صفدر کی موجودگی میں ان کے حامیوں اور سیف کے مابین تکرار ہو گئی اور بات ہنگامہ آرائی اور پھر بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ عدالت میں ہنگامہ آرائی پر جج نے پولیس کو طلب کر لیا اور پولیس نے ہنگامہ آرائی کرنے پر کیپٹن صفدر کے 5 حامیوں کو حراست میں لے لیا۔ ایڈیشنل سیشن جج منسیرہ نے پولیس کو ملزمان کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت کر دی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے مرکز کو پی ٹی آئی لانگ مارچ روکنے کے لیے پولیس فورس فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے باقاعدہ طور پر اس بارے میں مرکز کو آگاہ کر دیا۔ صوبائی وزیر محنت و ثقافت شوکت یوسفزئی نے کہا کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں، ایسے میں مرکز کو کیسے سیکورٹی اہلکار بھیجیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو تو چاہیے کہ وہ خود سوات میں آ کر بیٹھ جائیں، الٹا ہم سے فورس مانگی جا رہی ہے۔ شوکت یوسفزئی نے کہا کہ یہ کیسے وزیر داخلہ ہیں کہ جنہیں معلوم ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ کیا اسلام آباد پر دہشت گردوں کا حملہ ہونے والا ہے یا کوئی بیرونی طاقت حملہ کر رہی ہے جسے روکنے کے لیے فورس درکار ہے۔ شوکت یوسفزئی نے کہا کہ ماڈل ٹاؤن میں معصوم افراد کو مروانے والا شخص اب اسلام آباد میں وہی کھیل کھیلنا چاہتا ہے۔ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ پرامن ہوگا اور ہم اسلام آباد پہنچیں گے۔ رانا ثناء اللہ ملک بھر سے آنے والے لاکھوں افراد کو روک سکتا ہے تو روک لے۔ ایران میں حجاب نہ کرنے پر زیر حراست لڑکی مہسا امنی کی موت کے بعد جاری ہنگاموں میں مرنے والوں کی تعداد 50 ہو گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران میں پولیس کی زیر حراست لڑکی مہسا امنی کی موت کے بعد ہنگامے جاری ہیں۔ پولیس کے کریک ڈاؤن اور پرتشدد واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد 50 ہو گئی ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں 5 سیکورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ 7 روز سے جاری مظاہروں کے دوران مختلف شہروں میں انٹرنیٹ سروس بند ہے۔ تشدد سے زیادہ متاثر علاقوں میں سیکورٹی اہلکاروں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم نے مہسا امنی کی موت کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ ایران پولیس نے 22 سالہ مہسا امنی کو حجاب نہ کرنے پر حراست میں لیا تھا اور 3 دن بعد طبیعت خراب ہونے پر اسپتال منتقل کیا، جہاں وہ 16 ستمبر کو انتقال کر گئی۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ $2000 یا اس کے مساوی دیگر غیر ملکی کرنسی کی خرید و فروخت اب صارف کے ذاتی اکاؤنٹ سے ہوگی۔
اسٹیٹ بینک نے نئے ضوابط بتاتے ہوئے کہا کہ ایکسچینج کمپنی سے $2000 کی خرید و فروخت اب صارف کے ذاتی اکاؤنٹ سے ہوگی۔ نئے ضوابط کے مطابق ٹرانزیکشن کی رسید پر صارف کا شناختی کارڈ نمبر دستاویز میں درج کیا جائے گا، تاہم ایکسچینج کمپنی سے زر مبادلہ خرید و فروخت کی دیگر شرائط میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ مرکزی بینک کا کہنا ہے کہ ہدایات پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف ریگولیٹری کارروائی کی جائے گی اور ریگولیٹری نظام کی مضبوطی کے لیے ایکسچینج کمپنی کے ضوابط میں ترمیم کی گئی ہے۔ نئے ضوابط فوری طور پر نافذ ہوں گے۔